امریکہ جو کہ پاکستان سے علاقے کے حساب سے تقریباً 12 گنا بڑا ہے اور اس کا تقریباً 33% حصہ فورسٹ یعنی جنگلات سے گھرا ہے، اور ان فورسٹ میں آئے دن اکثر پیرانارمل اور پراسرار واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ جو امریکہ کے ایک جنگل میں پیش آیا، آج اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک رات امریکہ کے ایک شہر پورٹ شیٹم میں 4 فیکٹری ورکرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ لمبے ویکینڈز کی وجہ سے ہنٹنگ پہ جایا جائے۔ قریبی ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ چاروں دوستوں نے اپنا سامان باندھا، اپنی رائفل، اپنے کھانے پینے کا سامان رکھا اور رخ کر لیا اس جنگل کا، اس پہاڑی علاقے کا جہاں پہ ان کو شاید چند پرندے یا کوئی اور دوسرے جانور ہنٹنگ کرنے کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ شکار کا پروگرام 3 دن کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پریشانی کی بات تب ہوئی کہ جب یہی چاروں دوست 4 دن کے بعد بھی اپنی فیکٹری میں رپورٹ نہیں کر سکے۔ فیکٹری کے مالکان، فیکٹری کے مینیجرز، یہ سب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا اور گھر والوں نے بتایا کہ وہ چاروں لوگ ہنٹنگ پہ گئے ہوئے ہیں، انہیں 2 دن پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک نہیں آئے اور ان سے کسی قسم کا رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ اس کے بعد وہی سارے لوگ ریسکیو کی ٹیم کے پاس گئے، اس ایریا کے جو انتظامیہ تھے ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو سارا قصہ بتایا، تو تمام ادارے حرکت میں آ گئے۔ سرچ پارٹیز بنائی گئیں اور 4-5 لوگوں کا گروپ الگ الگ مختلف جگہوں پہ اپنے ساتھی ورکرز کی تلاش میں نکل گئے۔ یہ سرچ تقریباً 4 سے 5 دن تک چلی۔ پہلے دن جب وہ ٹیم اس علاقے میں گھسی تو جو سب سے عجیب و غریب چیز ان کو نظر آئی وہ ان کا ویپن نظر آیا۔ وہ چاروں دوست جو اپنے ساتھ تیر کمان اور رائفل لے کر گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان گھنے درختوں کی شاخوں پہ وہ تیر اور کمان ٹوٹے ہوئی حالت میں لٹکے پڑے ہوئے۔ اس کے بعد مزید تھوڑا اور آگے گئے تو انہیں وہ ٹینٹ دکھائی دیا جو شاید ان چاروں دوستوں نے وہاں رات بتانے کے لیے لگایا تھا۔ اس ٹینٹ کے اندر جو سامان پڑا تھا کھانے پینے کا وہ سب بھی بکھرا پڑا تھا۔ ٹینٹ کی حالت ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں کوئی رہا بھی تھا یا نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد اسی علاقے کے آس پاس کچھ عجیب و غریب فٹ پرنٹس پائے گئے، لیکن 3-4 دن کی انویسٹیگیشن کے باوجود کوئی خبر نہ مل سکی اور کیس کو مسنگ پرسنز کا کہہ کر بند کر دیا گیا۔ ابھی تقریباً 10 دن گزرے تھے اس بات کو کہ ایک شخص اسی پہاڑی علاقے سے تھوڑی دور واقع لیک پہ فشنگ کرنے کے لیے اپنی فشنگ راڈ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک اسے لگتا ہے کہ اس کی راڈ میں کوئی بڑی مچھلی آگے پھنسی ہے۔ تھوڑی دیر کے جدوجہد کے بعد جب وہ فش وائر اوپر کرتا ہے تو پانی میں سے بجائے مچھلی کے ایک انسانی دھڑ نمودار ہوتا ہے۔ یہ حال دیکھ کے وہ شخص پولیس کو بلاتا ہے اور ایک بار پھر پولیس اور سارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس دھڑ کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی چاروں میں سے ایک شخص کا ہے جنہیں 1-2 ہفتے پہلے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ یہ جگہ اور وہ جگہ جہاں یہ لوگ ہنٹنگ کرنے گئے تھے اس میں تقریباً 40 سے 45 کلومیٹرز کا فاصلہ تھا۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، جنگل والا، اور یہ ایک لیک۔ جب پولیس نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہا تو انہیں کوئی سراغ نہیں ملا، حتیٰ کہ یہ تک سمجھ نہیں آیا کہ اس شخص کا دھڑ کس طرح الگ ہوا۔ نہ تو اس کی باڈی پہ انویسٹیگیٹرز کو کوئی چاقو کے نشان دکھے اور نہ ہی کچھ اور۔ خیر، اس واقعے کے بعد اس علاقے میں تھوڑا خوف ہراس پھیل گیا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔
تھوڑے عرصے کے بعد اسی جگہ پہ ایک جارج نامی شخص نے ایک فشری کی بہت بڑی فیکٹری لگائی۔ اس فیکٹری میں لوکل ورکرز بھی تھے جو وہاں کے ہی مقامی تھے۔ جب وہ فیکٹری بن رہی تھی تو سب بہت خوش تھے کہ ہمارے اس ٹاؤن میں رونق جم گئی، لیکن چند لوگ تھے جو اس فیکٹری کے بننے کے خلاف تھے۔ جب بھی مالک آتا تو وہ لوگ اسے سمجھاتے کہ یہ فیکٹری یہاں سے شفٹ کر کے کہیں اور لگائے، کیونکہ یہ جگہ کرسڈ ہے، یہاں کسی اور دوسری مخلوق کا بسیرا ہے۔ لیکن جیسے عموماً ہوتے ہیں لوگ، وہ مالک یہ سمجھا کہ چونکہ یہ لوکلز ہیں، ان کی زمینیں ہیں، کوئی ان میں سے فشنگ کرتے ہیں تو شاید میری اس فیکٹری سے ان کا کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے، اس لیے یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس مالک نے ان کی بات کو اگنور کر دیا اور کام آگے بڑھاتا گیا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جو بھی شپ اور مچھیرے فش پکڑ کر اس فیکٹری میں لاتے ہیں، وہ فش راتوں رات غائب ہو جاتی۔ سمجھا یہ گیا کہ شاید یہ لوکلز ہی ہیں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی بڑھا دی، لیکن پھر بھی یہ معاملہ نہ رکا۔ اس کے بعد اس فیکٹری کے قریبی علاقے میں جو جنگل تھا، وہاں پہ جانوروں کی باڈیز ٹکڑوں میں ملنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد عجیب و غریب فٹ پرنٹس ملنا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں 15 سے 16 یہاں تک کہ 18 انچز کے سائز کے فٹ پرنٹس نظر آئیں۔ اور اس کے بعد اس فیکٹری میں وہ واقعات سرزد ہوئے جس کے بعد صرف اس فیکٹری کو نہیں بلکہ پورے ٹاؤن کو بند کر دیا گیا۔ آئے دن ورکرز غائب ہونا شروع ہو گئے۔ فیکٹری کو فائنینشیل لاس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جو وہ مچھلی پکڑ کر لاتے وہ راتوں رات غائب ہو جاتی۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یہ بات کنفرم کر دی کہ ان سارے معاملات کے پیچھے کسی انسان کی شرارت نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اس فیکٹری کے اندر ایک شخص کام کرتا تھا۔ وہ اسی علاقے کا رہائشی تھا اور اسی فیکٹری سے آگے ایک لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں رہتا تھا۔ جب 2 سے 3 دن اس نے فیکٹری میں رپورٹ نہیں کی تو فیکٹری میں سے ایک شخص اس کے گھر کی طرف گیا۔ جب گھر پہنچا تو اسے دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ گھر کے باہر لکڑی کا جو دروازہ ہے اس میں خون ہی خون لگا ہوا ہے۔ وہ گھبراتا جب دروازہ کھول کر اس گھر میں داخل ہوا تو اس نے لگ بھگ اس بندے کو مری ہوئی حالت میں پایا۔ جب اسے اٹھایا گیا، اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور جب کچھ وقتوں میں اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی اور اس سے پوچھا گیا کہ آخر ہوا کیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، رات کو دریا کے کنارے پانی پینے کے لیے آیا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ میں پھر سو گیا، لیکن وہ آواز مسلسل آتی گئی، یہاں تک کہ وہ آواز اس کنارے سے ہٹ کر اب اس کے گھر کے قریب سے آنے لگی۔ یہاں تک کہ کبھی دروازے پہ نوک ہو تو کبھی کھڑکی پہ نوک ہو۔ جب غور سے سنا تو گہری گہری سانس لینے کی آواز آئی، گررانے کی آواز آئی۔ جب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام جانور نہیں بلکہ کوئی بہت ہی خوفناک جانور لگ رہا ہے، تو اس نے اپنی رائفل نکالی اور دروازے کو کھول کر جب سامنے ٹارگٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک 12 سے 15 فٹ لمبا انسان، جس کے جسم پہ بال ہی بال تھے اور شکل ریچھ نما تھی، اس وقت وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہتا ہے کہ میں بھی اس پہ فائر ہی کرتا کہ میرے ہاتھوں سے اس نے رائفل چھین کر پھینک دی اور مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں کمرے کی لکڑی کے دیوار کو چیرتا ہوا کسی پلر سے بری طرح جا ٹکرایا۔ لیکن حیران کن طور پہ وہ مخلوق اس کے بعد بنا کچھ کرے غصے میں گھراتا ہوا
دوبارہ اس جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد چند سالوں تک وہ جنگل اور آس پاس کے روڈز کو بالکل بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی کو مزید بڑھا کے اس جنگل کو اور آس پاس کے روڈ کو ایک بار پھر کھول دیا گیا، اور ایک بار پھر کچھ سالوں بعد اس جنگل میں ایک آن ڈیوٹی فوریسٹ آفیسر کے ساتھ جو ہولناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سے ٹل ڈیٹ وہ جنگل ایک بار پھر بند ہو گیا۔ اگر آپ اس فوریسٹ آفیسر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔